ہیلو، السلام علیکم۔ اچھا، کہتے ہیں کہ انسان کو فٹ ہونا چاہیے، ہیلدی ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، لیکن انسان کے لیے کہا جاتا ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ کیونکہ جب انسان کا علاج شروع ہوتا ہے تو نہ صرف اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جسمانی طور پہ، دماغی طور پہ، جذباتی طور پہ، بلکہ معاشی طور پہ بھی، اور ساتھ ساتھ اس کے فیملی ممبرز کو، دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اس تکلیف کے درجات الگ ہوتے ہیں، جو آپ کے بہت قریب ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور جو انسان تھوڑا سا دور ہوتا ہے آپ کے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یا تو کم از کم اس کو برا ضرور فیل ہوتا ہے۔ اچھا، تو واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ انسان کو صحت مند ہونا چاہیے، ہیلدی ہونا چاہیے۔ اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ کس اعتبار سے ہیلدی ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا ایک کثیر طبقہ، ایک بڑی تعداد میں لوگ، میجورٹی میں لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صحت سے متعلق جو بات کی جاتی ہے وہ آپ کی جسمانی صحت ہے۔ آپ کے گردے پھیپھڑے صحیح کام کرنے چاہیے، دل اچھا ہونا چاہیے، دماغ آپ کا صحیح کام کرنا چاہیے، آپ کے جسم میں کہیں درد نہیں ہونا چاہیے، کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہو فوراً آپ اس کا علاج کراؤ، اگر آپ کو روڈ کی رگڑ لگی ہے تو ٹیٹینس کا انجیکشن لگاؤ، ٹیٹنس یا جو بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب لیکن کبھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت کم ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں جو میں کرنے لگا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فزیکل ہیلتھ یعنی جسمانی صحت کے علاوہ بھی ایک اور صحت ہوتی ہے، دو اور آپ کو اس کی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو ہے اسپریچول ہیلتھ، یعنی آپ روحانی طور پر کتنا ہیلدی ہیں، کتنا صحت مند ہیں، آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ کتنا اسٹرانگ ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے آج۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مینٹل ہیلتھ کی، ایموشنل ہیلتھ کی، یعنی آپ مینٹلی طور پہ کتنا اسٹرانگ ہیں، جذباتی طور پر آپ کتنا اسٹرانگ ہیں۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ مکمل طور پر فٹ ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ مینٹلی طور پر فٹ نہیں ہیں۔ آپ کے جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، وہ ایک الگ بات ہے، پھر بھی آپ کے اندر جینے کی لگن ہوتی ہے، آپ جیتے ہو، کوشش کرتے ہو، علاج کرواؤ، پرہیز کرو، دوائیاں لو۔ لیکن جب آپ مینٹلی طور پہ سکھ ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان صرف آپ کو نہیں ہوتا بلکہ آپ سے وابستہ لوگوں کو ہوتا ہے، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یو آر سک، اور آپ کے فیملی ممبرس کو بھی نہیں پتہ ہوتا یو آر سک مینٹلی۔ جس طرح سے انسان فزیکلی بیمار ہوتا ہے اس طرح سے مینٹلی بھی ایٹ ٹائمز ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو ہم اور آپ بری بات سمجھتے ہیں، بنا دیا گیا ہے اس کو۔ اگر تو کسی شخص میں یہ پرابلم ہے کہ وہ بات بات میں چڑھتا ہے، ہر کسی سے چڑھتا ہے، اس کو کوئی بری بات تو کیا سمپل بات بھی سمجھ نہیں آتی، اس سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ جھڑکتا ہے لوگوں کو، یا تو بہت زیادہ ایکسپریسو ہو جاتا ہے، یا تو انٹرنلی خود ہی کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل غصہ آیا، آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ نے کھانا نہیں کھایا پورا دن، اسی طرح سے آپ سوتے ہی پڑے رہے، یا تو آپ کی نیند ہی حرام ہو گئی، یا تو پھر آپ نے اپنے بچوں کو کوٹنا شروع کر دیا، یا آپ نے اپنوں سے وابستہ لوگوں کو جھڑکنا، ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا، یا بد اخلاقی شروع کر دی، بد کلامی شروع کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مینٹلی طور پر اگر بیمار نہیں ہو تو مینٹلی طور پر آپ صحت مند بھی نہیں ہو۔ اس میں کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو اپنی ایویلویشن کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ یار کن چیزوں کو میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، جن پر میں اتنا ریئیکٹیو ہوں، جن پر میں اتنا ہیٹ اسپیچ نکال بیٹھتا ہوں، یا پھر جن پر میں اپنے آپ کو پرابلم میں لے آتا ہوں، ٹینسڈ ہوں، اسٹریسڈ ہوں۔ جب بندہ اسٹریسڈ ہوتا ہے اس کو، دس از ون آف دا ٹائپس آف مینٹل النس۔ لیکن اگر آپ خود ایویلویشن کے بعد بھی آپ سے لوگوں کو اور خود آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ جسمانی طور پر بہت فٹ ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے آپ اپنے کچھ ایسے لوگ احباب ہیں ان سے اس معاملے کو ڈسکس کریں، ان سے مشورہ لیں کہ یار آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اب تو
اس کے ایکسپرٹ ہیں، کاؤنسلرز بیٹھے ہیں، سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں. اس کا یہ کوئی عیب نہیں ہے بھائی. جب آپ کو کڈنی میں پرابلم ہوتا ہے تو یا ہارٹ میں پرابلم ہوتا ہے تو آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، گائنوکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے. اسی طرح جب آپ کو دماغ میں چوٹ لگی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، یورولوجسٹ کے پاس نہیں جاتے. تو اسی طرح جب آپ اسٹریس میں ہیں، آپ کی مینٹل ویل بینگ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ کی دماغی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کا سکون مٹا ہوا ہے یا پھر آپ کی وجہ سے لوگوں کا سکون مٹا ہوا ہے، تو پھر آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ گھر پہ آ کے ریئیکٹ کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو اذیت دینی چاہیے. رائٹ وقت یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ یار آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے یا آپ کی وجہ سے دوسروں کی زندگی میں سکون نہیں ہے، تو پلیز کنسلٹ اے گڈ سائیکالوجسٹ. جائیں، ڈسکس کریں ان سے، ان کی باتوں، اور یقین کریں پہلے سیشن کے بعد آپ کو سکون نہ آئے، سمجھ نہ آئے تو پھر بولیے گا. اس کا بھی ایک طریقہ علاج ہوتا ہے، اس کے بھی ایک سیشنز ہوتے ہیں، آپ کا ٹائم لگتا ہے لیکن چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. لیکن وہی مسئلہ ہے نا کہ جب تک آپ خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہیں گے، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ آپ اپنے سے جو دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے جواب دہ ہیں. آپ اپنے آپ کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کے تو جواب دہ ہیں ہی. اپنی زندگی کے قیمتی ایام، قیمتی لمحات کو جو خراب کر رہے ہیں اس کے جواب دہ تو ہیں، لیکن آپ سے جو دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، بھلے وہ آپ کا اپنا بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا شوہر ہو یا ماں ہو یا باپ ہو یا اولادیں ہو، اس کی تکلیف کا جواب بھی آپ کو ہی دینا ہے. الٹیمیٹلی دنیا میں تو دینا ہی دینا ہے، آخرت میں بھی دینا ہے. سو تھنک اباؤٹ اٹ، سوچیں، اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے کام کریں. یوٹیوب میں کتنی ویڈیوز بھری پڑی ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ ہاؤ ٹو امپروو یور مینٹل ویل بینگ، واٹ از مینٹل ہیلتھ، واٹ از ایموشنل ہیلتھ، واٹ از اسپریچویلٹی. ان سب چیزوں کو پڑھیں، سیکھیں. اپنا ٹائم صرف، ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کریں لیکن پورا کا پورا فارغ ٹائم فضولیات کے لیے نہ رکھیں، بلکہ کچھ اچھی چیزیں بھی دیکھیں اور ان سے سیکھیں، امپرووائز کریں خود کو. تھینک یو.